کر دیں ہو گیا. السلام علیکم. میں بندہ نذیر سعد سٹل حاضر خدمت ہوں سوشل میڈیا پر. گزشتہ دنوں ہماری نشتر ہسپتال ملتان میں نشتر انتظامیہ کی طرف سے انتہائی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ انتہائی گھٹیا حرکات جس سے انسانیت کو تذلیل کیا گیا. جب بھی اس واقعہ پر خیالات آتا ہے تو یقیناً ہم اس ریاست میں بسنے والے مسلمان لوگ، کلمہ گو لوگ، جب بھی اس واقعہ پر خیال آتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام اس طرح کبھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان بھائی کی میت کو، لاش کو اس طرح لاوارث جگہ پر رکھ دیا جائے جس جگہ پر اپنا چیونٹیاں، کوے، مختلف قسم کے پرندے وہ انسان کے گوشت کو، اس میت کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں. یقیناً جب بھی خیال جاتا ہے اس واقعہ پر تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور انتظامیہ کی اس ناقص کارکردگی کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح 500 سے زائد لاشیں جو میت ادھر جو لاوارث لاشیں تھیں ان کو اس طرح ایک بلڈنگ کی چھت پر رکھا گیا. انسانیت کی انتہائی گھٹیا طریقے سے تذلیل کی گئی، اور سمجھ نہیں آتی نشتر انتظامیہ کی کہ یہ کرپٹ ترین افسران پتہ نہیں کیسے انہوں نے اتنی بے دردی سے اس طرح لاشوں کو ادھر لاوارث جگہ پر رکھ دیا. انتہائی کرپٹ ترین انتظامیہ ہے نشتر ہسپتال ملتان کی. ایک طرف جب بھی کوئی یہ اچھائی کرتے ہیں تو ہم ان کو داد دیتے ہیں نشتر انتظامیہ کو، لیکن یہ انتہائی گھٹیا حرکات پر ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ان کی اتنی کرپٹ ترین انتظامیہ ہے کہ کافی ٹائم پہلے جب کرونا وبا کا سلسلہ ہمارے پاکستان میں چلا تو ان دنوں بھی نشتر ایم ایس یا وارڈ انچارج جو بھی ڈاکٹر اور یہ ڈاکٹر مافیا یونین نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا. وہ کس طرح پہنچایا کہ نشتر ہاسپٹل میں اتنے کرونا پیشنٹ نہیں تھے جتنی کرونا پیشنٹ نام کی انٹری ڈال کر انہوں نے اعلیٰ حکام کو یا گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے نشتر انتظامیہ نے کرونا نام پہ بہت سی فنڈنگ وصول کی، اور اس میں بھی بہت سی کرپشن ہوئی گئی. مطلب ملک پاکستان کو، اس ریاست کو ہر طرح سے شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ملکی خزانوں کو بھی نقصان پہنچایا، اور یہ بھی انہوں نے ایک شرمناک واقعہ پیش کیا ہے. اور یقیناً دل روتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ کل دیکھو اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ آ جائے، ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، مذہب ہمارا اسلام ہے، کسی انجان جگہ پر کوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے، یا ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے ہماری اور آپ کی کوئی فیملی اس طرح کے دیگر افراد کے ساتھ دوران سفر اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ ڈیڈ باڈی اگر لاوارث ہے تو اس طرح کسی انسان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اس لاوارث ڈیڈ باڈی کو اس طرح اپنا لاوارث جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں یہ پرندے، چونٹیاں، اس طرح کے چرند و پرند اس ڈیڈ باڈی کو، اس میت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ انتہائی گھٹیا حرکات ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، اور اس میں جتنے بھی بیوروکریسی شامل ہے شرمناک واقعہ میں ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے
کہ ان کو فوری طور پر اپنے عہدوں سے ہٹا دیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے. اس طرح سزا دی جائے کہ ان کی سروس کی معطلی کی جائے, ان کی تنخواہیں بند کی جائیں. اور دوسرا ایشو, جب بھی ہماری گورنمنٹ اس پاکستان کے قانون کی سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی ہماری گورنمنٹ کسی اس طرح کے شرمناک واقعہ کا نوٹس لیتی ہے تو اس کی انکوائری اسی ڈپارٹمنٹ کے افسران کے ذمہ لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کی واقعہ کی انکوائری کرنی ہے. دوسرے لفظوں میں وہ عیب اور اس واقعہ کو چھپانے کی یہ سند ہوتی ہے کہ اسی ڈپارٹ کے افسران کے انڈر اس کی انکوائری رکھ دی جاتی ہے. حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس واقعہ کی انکوائری کمشنر ملتان, ڈپٹی کمشنر ملتان, ان کی ایک ٹیم بنائی جاتی, باڈی تشکیل دی جاتی, وہ اس واقعہ کی انکوائری کر کے جو ملوث ہیں افراد اس انتظامیہ میں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اور لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. اور ویسے بھی نشتر ہاسپٹل ملتان میں جو یہ کرپشن, بغیرتی, غنڈہ گردی کی انتہا ہے, ڈاکٹروں نے ات مچا رکھی ہے. اور یہ یقیناً ڈاکٹر ایک طرف لوگوں کی انسانیت پر خدمات پیش کر رہے ہیں, دوسری طرف انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں, انسانی جانوں سے یہ کھیل رہے ہیں. زندہ لوگوں کی بھی انسانی جانوں سے یہ کس طرح کھیل رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ان کے ایم او ہیں, میڈیکل آفیسر سبان یا اسپیشلسٹ امراض, جو بھی ڈاکٹر ہیں, ڈپارٹ کے ہیڈ ہیں, ان کے بالکل ناقص کمپنیوں سے معاہدے ہوئے ہوتے ہیں. میڈیسن جو میڈیکل ریپ کی کمپنیز ہیں ان سے ان کے اس طرح کے معاہدے ہوئے ہوتے ہیں کہ سالانہ ان کو نئی گاڑیوں کی جناب ان کے ہاتھ میں دی جاتی ہے اور اپنی مرضی کی کمپنی کی جناب میڈیسن لکھوائی جاتی ہے. انتہائی ناقص کمپنیوں کی میڈیسن یوز کروا کے ان لوگوں نے معاہدے کیے ہوتے ہیں. آپ نے لالچ اور اپنے مفاد ظاہر کے خاطر انسانی جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں دبا دب لگاتار. اور یہ ناقص کمپنیوں کے یہ نسخے لکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ یہ انسانی جانوں سے کھیلنے کا ان کا بہترین ذریعہ ہے. اور نشتر انتظامیہ کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے جو اس واقعے کی انہوں نے اس طرح تجربہ کی ہے. میں بار بار اس واقعے کے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور میں ان کے جو انتظامیہ کے مجرم ہیں اور ان کو میں لعنت پیش کرتا ہوں کہ آپ پر ہزاروں لعنتیں ہوں. آپ نے مسلمانوں کے ضمیر دل کو بہت ایک عبرتناک خراش پہنچائی ہے. اور یہاں کی عدالتیں, ہمارے پاکستان کی عدالتیں, یہاں سے کوئی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس ملک کی ہسٹری دیکھیں تو یہ 2 ہی قانون آ رہے ہیں. ملک آزاد تو ہو گیا تھا 14 اگست 1947 کو, مگر اس ملک میں غلامی وہیں کھڑی ہے. اسی جگہ پر غلامی ختم نہیں ہوئی, ملک آزاد ہو گیا تھا. ان لوگوں نے جنہوں نے ملک کی خدمات میں اہم کردار ادا کیے ان کی محنتوں کو بھی رائے گاں کیا جا رہا ہے, ضائع کیا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہت نقصان پہنچایا جا رہا ہے ملک کی سرحدوں کو اور معاشرے کو بھی بہت نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس طرح کی کرپشن یا دیگر جو ان کی حرکات ہیں. اور اس انتظامیہ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے. اس پاکستان کی عدالتوں میں صرف 2 ہی نظام ہیں. جو اپنے سے نیچے والا طبقہ ہے وہ ہمیشہ انصاف سے محروم رہ جاتا ہے, انصاف نہیں ملتا. جو اپنے سے اوپر والا طبقہ ہے وہ ہمیشہ جرائم سے نکل کر پاکستان میں آزاد گھوم رہا ہوتا ہے. مطلب جسے سریکی میں کہتے ہیں کہ تلویاں نوں تل دے ہو تے اتلیاں تو تلوا لو. اس ملک یہ 2 بھی قانون نے اور کوئی قانون بھی نہیں ہے اس ملک میں. بس یہ اللہ پاک کی جو عدالت ہے یہ فیصلہ ہم اس پہ چھوڑتے ہیں. یہ جو 500 سے زیادہ لاشیں اس طرح انہوں نے ایک بلڈنگ کی چھت پر پھینکی گئی ہیں
اللہ پاک کی عدالت بہتر انصاف کرنے والی ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جو مجرم ہیں اس واقعہ میں ان کو تباہ و برباد کرے، کیونکہ کوئی مذہب اسلام، ہمارا مذہب اسلام اس طرح کبھی اجازت نہیں دیتا، دنیا کا کوئی مذہب اس طرح اجازت نہیں دیتا اس طرح ڈیڈ باڈیز کو اس طرح لاوارث جگہ پر رکھنا، کوئی دنیا کا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کا ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے حقیقت۔ اللہ انہیں تباہ و برباد کرے، اور وہ انصاف رب کی عدالت میں چلا گیا، اللہ انہیں ان سے پوچھے گا، اور یہ ازالہ ضرور رب کی عدالت میں پورا ہوگا۔ یہ کرپٹ لوگوں نے کس طرح ڈیڈ باڈیز کو اس طرح لاوارث جگہ پر رکھا، ان کا ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ہم ان پر لعنت پیش کرتے ہیں۔ شریک جرم ہوگا جو رہا خاموش، شریک جرم ہوگا جو رہا خاموش، خدا کی قسم یہ مٹی وفا کو ترسے گی۔ شریک جرم ہوگا جو رہا خاموش، خدا کی قسم یہ مٹی وفا کو ترسے گی۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے، جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو پھر طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں گر تیرا کردار نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں گر تیرا کردار نہیں، تو فلاں ابن فلاں ہے، یہ تو کوئی تیرا معیار نہیں ہے۔ شکریہ، والسلام۔